شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فقیر کو چاہیں تو بادشاہ بنا دیں، اگر بادشاہ کو چاہیں تو فقیر بنا دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی پیدائش، ہم ان کے محتاج، ہم ان سے مدد مانگنے والے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد شفیق، اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگو میڈیا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میرے ہم خیال چند دوستوں نے، جن میں 2-3 میرے دوست شامل ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شفیق بھائی ایک پروگرام بنائیے، ایک ایسا پروگرام کہ ہم سب ساتھ چلیں اور ہم کسی جگہ کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیچرل بیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ست بسم اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شفیق بھائی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جگہ اور جو لوکیشن ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے۔ اب میں بڑی سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، کوئی کس جگہ جانا چاہتا ہے، کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے 1-2 دن سوچنے کے بعد ان کو بتایا کہ میرے پیارے دوستو، میرے ذہن میں ایک ایسی جگہ ہی ہے، ایک ایسی لوکیشن میرے دماغ میں ہے جس پر چلنا آپ پسند کریں گے، اور یہ ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پوری کائنات کی افضل ترین ہستیوں میں سے ایک افضل ترین ہستی موجود ہے۔ جب آپ اس جگہ کے بارے میں سنیں گے، جانیں گے، آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں گے اور آپ بھی ایسی جگہ پر جانا پسند کریں گے۔ اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اگر آپ جانا چاہیں تو، بلکہ آپ ضرور جائیے گا، کیونکہ یہ کائنات کی افضل ترین ہستیوں میں سے ایک افضل ہستی ہے۔ اسلام کو پھیلانے کی غرض سے پوری دنیا میں مختلف اوقات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی جماعتیں پھیل گئی تھیں، تاکہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سچے دین کا بول بالا ہو سکے۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک جماعت کا حصہ تھے۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکران کے گورنر تعینات ہوئے۔ صوبہ بلوچستان میں موجود شہر مکران ہے۔ یہاں مکران میں اس دور میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ مکران میں شرکت کی اور بہت سی فتوحات بھی حاصل کی۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے بنو خزرج قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد سمیت متعدد غزوات میں شرکت کی تھی۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی حضرت ثابت بن عدی اور حضرت عبد الرحمن بن عدی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ ان تینوں بھائیوں کا شمار ممتاز صحابی رسول میں سے ہوتا ہے۔ یہ تینوں بھائی ممتاز صحابی رسول تھے۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 188 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ بنت خزامہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور ان سے ایک بیٹا عباس ابن سہل پیدا ہوا۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکران کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر بننے کے بعد آپ نے یہاں کافی فتوحات حاصل کیں، جن میں کیچ، مکران اور گرد و نواح کے علاقے شامل تھے۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ علاقے اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہیں۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک درہ کاہا میں ہے۔ درہ کاہا جامپور کے نواحی علاقے
ٹبی لنڈان سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درہ ایک قدیم اور تاریخی راستہ بھی ہے۔ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچنے کے لیے آپ کو درہ کاہا کے نزدیک پارکنگ پر اپنی سواری کو پارک کرنا ہوگا۔ پھر وہاں سے 3 کلومیٹر آگے دشوار گزار پہاڑی راستے پر چلنے کے بعد آپ حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر پہنچتے ہیں۔ حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 27 ہجری کو ہوا۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں واحد بدری صحابی کی قبر مبارک موجود ہے۔ جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں چاروں طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاروں اطراف میں آپ کو پہاڑ ہی نظر آئیں گے، بر بیابان ہے، کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہاں اکا دکا جانور موجود ہیں، لوگ بڑی کم تعداد میں یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ میں یہاں پر موجود ہوں، یہاں میرے آنے کا مقصد جو ہے آپ کو یہ دکھلانا تھا، آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہاں پر پاکستان میں واحد بدری صحابی ہیں جو اس جگہ پر موجود ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ ہے حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت میں قبرستان میں انٹر ہو رہا ہوں تو دعا پڑھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو دوستو، میرے سامنے اللہ کے محبوب بندے، جن کو اللہ پاک نے خود کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ میں موجود ہوں ان کی مزار کے اوپر، میرے بالکل سامنے ہی ان کی قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے۔ اگر آپ کو اس کا میں راستہ بتاؤں تو آپ یہاں پر پہنچیں گے ضلع راجن پور، ضلع راجن پور سے پھر آپ کو محمد پور سے داجل آئیں گے، داجل سے ٹبی لنڈان، اور وہاں سے پھر یہ علاقہ ہے، جگہ ہے درہ کاہا اس کا نام ہے۔ اگر آپ جامپور سے آ رہے ہیں تو جامپور سے داجل آئیں، پھر آگے ٹبی لنڈان، اور پھر یہاں پر پہنچیں گے درہ کاہا۔ موٹر سائیکل پیچھے پارکنگ ہے، وہاں پر کھڑی کریں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر پیدل، تقریباً 2 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، پہاڑی سے اترنا بھی پڑتا ہے اور چڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی کمر جو ہے ان طرف اس قبر مبارک کی طرف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ان کا سامنے مزار مبارک ہے۔ تو آپ یہاں پہنچیں گے، کوئی انسانی آبادی نہیں ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس جگہ کو ایکسپلور کیا، لوگوں کو دکھایا کہ یہاں پر بھی حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بدری صحابی موجود ہیں، اور اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے کہ کس طرح اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، امت کو جہنم سے بچانے کے لیے میرے سامنے موجود حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں پر، خچروں پر سوار ہو کر یہاں تک پہنچے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر تو وہ پیدل سفر کیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر تو گھوڑوں پر سفر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ بے شک ان پر جنت جو ہے یہ جنت میں ہوں گے، بے شک ان پر اللہ پاک نے اپنی مہربانیاں کی ہوں گی۔ اللہ پاک ان کی مزید جو ہے آسانیاں پیدا فرمائے اور درجات کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔